اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ اسی مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج جمعہ المبارک 2 ذی الحجہ ماہ ذی الحج سال کا آخری مہینہ، آج اس کا دوسرا دن ہے اور عشرۂ 30 مئی 2025۔ آج انشاءاللہ مزید جو ہم بیان سنیں گے وہ ہے عشرۂ ذی الحجہ کی اہمیت، یعنی ماہ ذی الحج کے مبارک 10 دن، آج دوسرا دن ہے۔ عشرۂ ذی الحجہ عظیم ترین عشرہ ہے۔ پارہ 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد ہوا والفجر ولیال عشر، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ان 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں، کیونکہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ تو یہ وہ مبارک عشرہ ہے، مبارک راتیں ہیں کہ اس عشرے کی راتوں کی قرآن مجید نے قسم بیان کی۔ اور کیجئے اللہ پاک نے ہمیں زندگی میں پھر یہ عشرہ نصیب کر دیا۔ اب یہ میں اور آپ اس عشرے سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ آقا کریم کا درجہ رحمت جوش پر خوب فضائل بیان کی، اس کی اہمیت کو بتایا گیا۔ ذو الحجہ شریف پر فضائل 5 ارشادات، یعنی ذو الحج شریف کی فضیلت پر 5 ارشادات سنیے۔ نمبر 1، اللہ کریم کے نزدیک کوئی بھی دن عشرۂ ذو الحجہ، یعنی یہ 10 دن ذی الحج کے شروع کے 10 دن سے زیادہ عظیم ہے، نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اسے محبوب ہے۔ لہذا ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ کی کثرت ہو۔ تو یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ ان 10 دنوں میں کس طرح یہ ذکر کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوسرا ارشاد،
اللہ پاک کے نزدیک عشرائے ذوالحجہ، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، ذوالحجہ کے 10 دن شروع کے، جہاں یہ لفظ آئے گا عشرہ ذوالحجہ تو سمجھ لیجئے یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک عشرائے ذوالحجہ کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ تیسرا فرمان، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے 10 ذوالحجہ کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں، اور 10 ذوالحجہ سمیت ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر۔ دیکھیے کتنی برکت ہے، یعنی اس عشرے کا ہر دن کا روزہ 10واں دن چھوڑ کے، ان کے روزے 9 ہیں، دن 10 ہیں، 10 کا روزہ بنا ہے، 11 12 13 بقرہ عید کے 4 دن یہ مقبول تحریمی ہے۔ تو فرمایا اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے برابر، اس طرح 9 روزے 900 سال کے برابر۔ 9 سال کے برابر، تو یہ 9 روزے 9 سال کے برابر، اور آپ رات کا قیام شب قدر کے برابر، گویا یہ 10 راتیں ہیں، 10 شب قدر کے برابر ثواب۔ ارشاد بانی ہوا، چوتھا ارشاد ہوا، اللہ کریم کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ کوئی دن نہیں، لہذا ان دنوں میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 3 تسبیحات کا بھی ذکر ہوگا۔ ذکر اللہ کی کثرت کیا کرو۔ ان میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ان دنوں میں عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسی برکتیں ہیں، ذوالحجہ شریف کی کیسی اہمیت، کیسے فضائل، کیسی برکتیں بیان ہو رہی ہیں۔ بس کوئی حاصل کرنے والا ہو، سن تو لیتے ہیں لیکن عمل کی طرف آنا یہ شیطان بڑی رکاوٹیں ڈال دیتا ہے اور حملے کرتا ہے، عمل سے دور کرتا ہے، یا فرض نہیں ہے، یا لازم نہیں ہے، یا گرمی بہت ہے، یا وقت نہیں ہے۔ اس طرح شیطان جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے۔ جب موت ہمارا انتظار نہیں کرتی تو اے لوگوں، اے مسلمانوں، آپ عمل خیر کا کیوں آگے کا انتظار کرتے ہو؟ کیا موت وقت دے گی آگے؟ نہیں دے گی۔ موت سے کوئی بشر نہیں، سارا 100 برس کا پل کی خبر، یہ سمجھ لیجیے۔ جب موت ہمیں مہلت نہیں دے گی، اسرائیل علیہ السلام جب آ جائیں گے، وعدہ پورا ہو جائے گا، آ جائیں گے، ہماری جان نکل جائے گی، دنیا سے چلے جائیں گے، تو پھر ہم کیوں عمل خیر پر، نیک اعمال پر بولیں کہ فرض نہیں ہے تو جناب یہ واجب نہیں ہے تو جناب یہ لازم نہیں ہے، جناب ہم جانتے ہیں جناب کمانا بھی ضروری ہے، جناب والا بہت سارے مسائل ہیں، چلے آپ نفلی روزے نہیں رکھ سکے، گرمی بہت ہے، واقعی میں گرمی بہت ہے، لیکن کیا تلاوت میں بھی گرمی بہت ہے؟ کیا رات کو نوافل پڑھنے بھی گرمی بہت ہے؟ کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اللہ پڑھنے میں بھی گرمی بہت ہے؟ کیا صدقہ دینے میں بھی گرمی بہت ہے؟ نہیں نا؟ تو پھر مطلب شیطان کا یہ حملہ ہے،
شیطان کی یہ رکاوٹیں ہیں کہ ہمیں عمل خیر سے دور کرتا ہے۔ میرے محبوب فرمائے ہیں کہ ان دنوں میں ان کلمات کی ذکر کرو، ان کلمات کا کثرت سے ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ کیا ایک ایک تسبیح بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی؟ پڑھنی چاہیے۔ چوتھا فرمان، ارشاد فرمایا حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ معلوم ہے۔ یہ دیکھیں واضح فرمان ہے کہ اور دنوں میں جو بھی عمل کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کریں گے بہت اچھا ہے، اللہ کو بہت معلوم ہے۔ اور فرمایا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے عمل، 700 گنا عمل بڑھا دیا جاتا ہے۔ دارستانی بھائیوں، ذو الحجہ کے ان دنوں میں جتنا ہو سکے اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی زبان کو فالتو باتوں سے بچاتے ہوئے ذکر اللہ سے تب رکھا جائے کہ ذکر اللہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ یہ کلمات اللہ پاک کو پیارے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا ان میں سے کوئی بھی کلمہ کہنے سے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں، آپ نے ایک دفعہ پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 4 جنت میں درخت لگ گئے، ایسے بات ہے۔ اور پھر اس دنوں کی نیکیوں کو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور فضیلت، سبحان اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گنا مٹا دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گنا مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے سے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گنا مٹا دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے سے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 30 گنا مٹا دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ کہنا آدھے میزان کو بھر دیتا ہے۔ قیامت کے جو میزان ترازو جو ہوں گے، آپ نے یہاں دیکھے ہوں گے پہلے وقت میں وہ ترازو جو ہو سکتا ہے بھی چھوٹے چھوٹے پلڑے ہوتے ہیں، میزان کے بہت پلے پڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا آدھے میزان کو بھر دے۔ کتنی دیر لگی؟ ذرا کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی دیر لگی؟ فرمائیے آدھے میزان کو بھر دیتے۔ الحمدللہ کہنا پورے میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے، اور الحمدللہ سب سے افضل دعا ہے۔ تو گویا یہ پورا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ جناب جنت کی چابی ہے، جناب والا بہترین دعا ہے۔ ان 4 کلمات میں کتنی ساری فضیلتیں ہیں۔ ہم اگر یہی پڑھتے رہیں، آتے جاتے پڑھتے رہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ دن میں 1000 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، گمراہ کرتا ہے، بھٹکاتا ہے، راہ سے ہٹاتا ہے۔ یہ اس کی ایک کوشش ہے کہ عمل خیر بندہ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو اس سے ہٹاتا ہے، بس اسے ڈال دیتا ہے، کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں، دین میں ہمیں کہیں حلال کمانے سے نہیں روکا گیا، لیکن غفلت سے روکا گیا ہے۔ غفلت میں نہ ہو، غافل نہ ہو جاؤ۔ حلال روزی کما رہے ہو تو اس میں غافل نہ ہو جاؤ۔ گانے بانے سننا،
کسی کا حق مارنا، کسی کا لے کے دبا کے کھا جانا، کسی کو وقت پہ نہیں دینا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حلال روزی کما ہے لیکن گناہوں میں پڑ گئے۔ جس کا دینا ہے اس کا دے، جس سے لینا اس سے لینے کی کوشش کرے، اب وہ نہیں دے گا وہ گناہ گار ہو۔ حرام کی طرف نہ جائے، حلال ہی کی طرف بڑھے۔ آپ کی نماز قضا نہ ہو، آپ کے روز کے جو معمولات احادیث میں دیے گئے، صبح و شام رات میں کیا کیا اعمال ہے ذکر اللہ کے طور پر وہ کر رہے ہیں، کسی نے 5 نمازیں آپ کو وہ ادا کرنی ہیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اب تلاوت میں مہینے ہو جاتے ہیں، سال ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھتے۔ حالانکہ علماء نے احادیث میں جو لکھا ہے کہ قرآن پاک کے حق بندوں کے اوپر حق، اور ہمارا ایک حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ کم از کم سال میں 2 قرآن پاک ختم کیے جائیں۔ کتنے؟ 2 قرآن مجید، لیکن ہمیں کہاں اتنا ٹائم؟ پیارے محبوب نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، کہ یہ اپنے تلاوت کرنے والوں کی یعنی قرآن پاک پڑھنے والوں کی قرآن پاک شفاعت کرے۔ لیکن ہم اس سے دور ہیں، ہم نہیں پڑھتے، بس شاید ذہن میں بیٹھا ہوا ہے یار وقت ملے گا کر لیں گے، وقت ملے گا، وقت ملا کس کو مجھے بتائیے؟ مہلت یہ مل رہی ہے روزانہ صبح جب ہم بیدار ہو جاتے ہیں، سمجھو ہمیں زندہ کر دیا گیا۔ بسم اللہ اموت و احیا، یہ سونے وقت کی دعا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مرنے کے بعد یعنی سونے کے بعد جاگنا نصیب کیا، یعنی زندہ ہونا نصیب کیا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ جو رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ نہیں پاتے، آپ سنتے ہیں جانتے ہیں۔ تو یہ معمولات ہمارے ختم نہ ہو، ہمارے روز کے جو معمولات ان کو ہم بجاوری کریں۔ 2 قرآن مجید سارا مشکل تھوڑی، آپ اس کا ریشو نکالیں کہ 514 رکوع ہیں شاید، 514 رکوع، 514 رکوع کو سال میں تقسیم کریں تو شاید 2 رکوع بھی روزانہ نہیں آئے۔ چلو 2 رکوع آتے ہیں، 2 قرآن مجید، 2 سے زیادہ رکوع آئے، 2 رکوع آئیں گے روز۔ کیا آرواستہ اپنے 2 رکوع، بسا اوقات 1 رکوع 1 صفحے میں آتا ہے، بسا اوقات 1 رکوع میں 2 صفحے، 2 صفحوں میں 1 صفحے میں 2 رکوع آ جاتے ہیں، بسا اوقات 1 صفحے میں 1 رکوع آ جاتا ہے، بسا اوقات 1 صفحے میں 1 رکوع آ جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اگر 2 رکوع بھی ہم مان لیں تو آرام سے ہمارے 2 قرآن بھی ختم ہو جائے، آرام سے 2 قرآن میں ختم، حالانکہ 2 رکوع بھی بالکل ہو جائے، لیکن ہم جو ہے اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ نیت کر لیجیے آپ کہ ذی الحج شریف کا دوسرا دن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کے مبارک میں نے آپ کو کچھ فضیلتیں بتائی، تو اس میں کوشش کریں کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں۔ فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تلاوت کی جائے، ان 10 دنوں میں اپنی زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھا جائے، ان 10 دنوں میں خوب نفل عبادت کی جائے، ان 10 دنوں کی راتوں میں جاگ کر رب کریم کی عبادت کی جائے، ان 10 دنوں میں بھی گناہوں سے بچنا اور بچانا چاہیے، ان 10 دنوں میں راہ خدا میں دل کھول کر حرکت کرنا چاہیے، یعنی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، نوافل ادا کریں، جیسے تہجد کی نماز۔ اب چاہیے 10 دن کو جو میں بتاؤں نا، 10 دن کے بعد کا نہیں کریں گے، بلکہ افضلیت ہوتا ہے، جیسے شب قدر ہے، اس میں عبادت کا ذہن دیا گیا، تو مراد یہ نہیں کہ شب قدر میں عبادت کرو باقی راتوں کو بھول جاؤ، ایسا نہیں، جیسے ان 10 دنوں میں اعمال کرو باقی دنوں کو بھول جاؤ، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں اپنی عبادتیں بڑھا دو، نوافل کی کثرت کرو۔ اشراق چاہے صبح سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے کبھی شروع ہو جاتا ہے،
تو 2 رکعت پڑھ لیں، کتنا ثواب۔ مغرب کی نماز کے بعد وہ نفل ہوتے ہیں، ابابیل کہا جاتا ہے، اس کو پڑھیں۔ فرمایا 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ ایک روزہ ان دنوں میں رکھیں گے، فرمایا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ آقا کریم کا فرمانے کے عشرۂ ذوالحجہ کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ غور کیجیے، یہ فضیلت۔ 10واں دن روزہ نہیں رکھنا، 9 روزے، پہلی سے 9 دن 10 ہے، راتیں 10 ہے۔ 10واں دن یوم النحار ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس میں اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جانور کی قربان کی جاتی ہے، جو کہ بڑی فضیلت والی ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے اس کے فضائل اور اس بارے میں اس کے احکام ہم نے سنے تھے۔ تو کوشش فرمائیں کہ ابابیل آپ نے 3 فرض ادا کیے مغرب کے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے 6 سنت نفل ابابیل آپ کی ادا ہو جائیں گے۔ تو مشکل ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، میرے باپو نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ یہ جس سے ہو سکے عبداللہ بن عباس مفہوم کہ اس نماز کو روزانہ پڑھو۔ صلاۃ التسبیح روزانہ نہ پڑھی جائے تو سال میں 1 دفعہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، ہفتے میں نہ پڑھی جائے تو مہینے میں، اور مہینے میں نہیں پڑھی جائے تو سال میں 1 دفعہ تو نام، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھی جائے تو کم از کم زندگی میں تو بار پڑھ لیجیے۔ حالانکہ 20 منٹ لگتے ہیں اس میں، 15 18 20 25 منٹ، کم از کم ان راتوں میں تو کوشش کریں نا صلاۃ تسبیح ادا کریں۔ اور پتہ صلاۃ تسبیح میں کیا ہو جاتا ہے، جو نماز جو تسبیحات ہیں، جو اضافی تسبیح ہے 300 مرتبہ، جو ہر رکعت میں 75 مرتبہ رکوع سجود قوما جلسے میں پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی تسبیح ہے؟ یہی تسبیح جس کا آپ نے ابھی ذکر سنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، یہی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا آپ نے اگر صلاۃ تسبیح پڑھ لی تو یہ آپ نے 300 بار روزانہ یہ تسبیح پڑھ لیا، کتنا اجر مل گیا۔ تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، آج صحیح ہے، کل کیا ہو جائے آپ کو مجھے پتا ہے۔ آج کل بیماریاں چلی، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہماری صحت کی حفاظت فرمائے۔ کتنوں کو صبح بیماریاں لگ جاتی ہیں، بیچارے بیڈ ریسٹ ہو جاتے ہیں، بیچارے بستر پہ پڑ جاتے ہیں، فالج ہو جاتا ہے، اٹیک پڑ جاتا ہے، جگر میں گردے فیل ہو جاتے ہیں، بیچارے عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو ڈریں اس وقت سے کہ ہم آنے والے وقت پہ ہمارے لیے کچھ خطرناک نہ ہو، اللہ کی یاد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ بہتری ہوتی رہے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں ذکر اللہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ذکر اللہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اپنے ہر دن کو عبادت میں گزارنے کی کوشش ہے، غفلت میں نہ گزارے۔ اللہ کی طرف سے دی ہوئی یہ نعمت جو روز کا وقت ملا اس کے عبادت میں گزارے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگوں آج جو بھی نیک عمل کرنا ہے کر لیں، آج کے بعد میں دوبارہ آنے والا نہیں۔ یہ دن اعلان کرتا ہے، اے لوگوں آج جو بھی عمل کرنا ہے کر لیں، آج کے بعد میں دوبارہ آنے والا نہیں۔ تو کیوں ہم اپنا دن کو غفلت میں گزاریں یار، کیوں سستی میں گزاریں؟ ابھی سب کچھ کر سکتے ہیں، ہماری عادتیں کچھ ایسی بگڑ گئی ہیں کہ ہم عبادتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جمعے میں مسجد بن جاتی ہے، کتنے ایسے لوگ جو ہمارے مارکیٹ کے جمعے میں آتے ہیں نمازوں میں نہیں آ رہے، غفلت چھائی ہوئی ہے۔ یہ فضیلتیں جو آقا کریم نے بیان فرمائی ہیں یہ کوئی فالتو لوگوں کے تھوڑی ہیں، دین فالتو لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ دین اپنے ماننے والوں کی ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں، خلفاء راشدین کو فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے عبادتیں کرتے تھے، امور سلطنت چلا رہے ہیں، امور سلطنت میں فائز ہیں یہ لوگ، نہ ان کے نفلی روزے چھوٹ رہے ہیں، نہ ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نہ جناب والا حرام کام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت، شرعی احکام کی پیروی کرنے میں لوگوں کو کرا رہے ہیں۔ اتنی مصروفیت فاروق اعظم کا
رقبہ تو اتنا بڑا تھا حکومت آپ کی سلطنت کا کہ سینکڑوں میل تھا، ہزاروں میل تھا، لیکن ان کے معاملات کثرت سے روزہ رکھتے تھے فاروق اعظم. اس قدر اللہ کی یاد میں روتے حضور فاروق اعظم کہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں پہ یہاں 2 لائنیں پڑ گئی تھی، اس قدر آنسو نکلتے تھے، کثرت اشک خوف خدا بندی سے جو نکلتے آپ کے لائنیں پڑ گئی تھی. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بولتے تھے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. دیکھیں مطلب یہ ان لوگوں کا حال ہے. ہم تو ویسے ہی عبادتوں سے غافل ہیں، ہماری حالت ویسے ہی آگے سے باہر ہے. 4 نمازیں پڑھ لی، 3 نمازیں پڑھ لی، بس ہم سے زیادہ نیک پرہیزگار نہیں. کچھ صدقہ دے دیا، کچھ مطلب ہم نے نیکی کر لی، بس ہم سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں اللہ سے زیادہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب شہید کیا گیا آپ کو روزہ تھا، رمضان کا نہیں، نفلی روزہ تھا. 18 ذی الحجہ کو آپ کا یوم شہادت ہے. 18 ذی الحجہ اسی مہینے کی آج 2 تاریخ ہے، 18 ذی الحجہ آپ کا یوم شہادت ہے. آپ جناب روزے دار تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے، اتنے بڑے آپ امیر المومنین، سلطنت کے امور آپ کے ذمے ہیں، تلاوت قرآن میں کر رہے ہیں، جناب روزے نفلی روزے رکھ رہے ہیں. ایسی حالت میں شہادت نصیب ہو رہی کہ آپ کا روزہ ہے. حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کثرت سے روزے رکھتی، ساری رات عبادت کرتی، اللہ کے حضور عرض کرتی مولا تیری کتنی چھوٹی راتیں ہیں، ایک سجدے میں فاطمہ کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، رات ختم ہو جاتی ہے. اندر شہزادی کونین خاتون جنت کا ہی عالم ہے. علماء دین کی طرف آئے، کثرت سے یہ لوگ نفلی روزہ رکھتے. امام اعظم کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے تلاوت قرآن کرتے، باجماعت نمازیں ادا کرتے، درس حدیث پڑھاتے، درس قرآن پڑھاتے، ایسی عبادت پہ مصروف رہتے. ایک میں اور آپ ہیں کہ ہم اور دن آتے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس یار مجبوری ہے یار، صبح شام بس مصروفیت بہت ہے یار، ہم کر نہیں سکتے، وقت نہیں ہے. وقت تو بہت ہے، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، گرمی کے دن ہے، تلاوت تو کر سکتے نا. آخر اس میں کون سا آپ کو کام میں جھنجھٹ ہو رہی ہے؟ آپ کو نفل تو پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن باہر ہوٹلوں پہ بیٹھے کون، دوستوں کے ساتھ باہر گھومے پھرے کون، تو یہ مبارک رات ایسی گزر جاتی ہے. اور اللہ کے نیک بندے اپنی راتوں کو سجدوں میں عبادت میں گزارتے ہیں. آئیے ایک بہت ایمان افروز آپ کو میں واقعہ سنا، بہت ایمان افروز، غور سے تو سنیے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بس عبادت تو بس یہ مطلب جس کے پاس ٹائم ہے وہ عبادتیں کرے، یعنی جو بیچارہ نفلی روزے رکھتا ہے وہ سمجھو وہ دنیا سے فارغ ہے، وہ جو کچھ عبادتیں کر لے وہ دنیا سے فارغ ہے. ہم تو بھائی کام کرنے والے، ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے، ہم یہ تو بس جو فارغ لوگ ہیں ماذا اللہ وہ سمجھو. تو یاد رکھیے دین فالتو لوگوں کے لیے نہیں ہے. دین نے فالتو لوگوں کو جھنجھوڑا ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو اور اللہ کے حضور سے طالب ہو جاؤ، اپنی عاقبت کو سنوارو، اپنی آخرت کو بہتر کرو، جہنم کی آگ سے بچنے کی اعمال کرو، جنت میں جانے کے لیے اپنے اعمال کرو. یہ دین اسلام نے رہنمائی کی ہے. یہ مسجد امام یا پیران عزام یا علماء کرام ہی کی فقر نہیں ہے، یہ آقا کریم کے فضائل جو شرع کے بیان میں پوری امت کے لیے ہیں، یہ ساری امت کے لیے ہے. جو خوش نصیب عمل کرتے ہیں الحمدللہ وہ ان باتوں کو پا لیتے ہیں، عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں. آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا واقعہ پیش کرتی ہے. بہت سے سنے لوگ جو غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ گرمی بہت ہے یار، نہیں ہو سکتا یار، نہیں ہو سکتا. آئیے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ روایت کرتی کہ ایک نوجوان جو احادیث سے سنا کرتا تھا، حدیث رسول کو سنا کرتا تھا، تو جب ذوالحجہ کا چاند نظر آیا، ذیلحجہ کا جیسے ذیلحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھ لیا. اس نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو امت کے مہربان دو جان کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس نوجوان کو بلایا، آؤ ادھر.
وہ آ گیا اور پوچھا اس نوجوان سے کہ تجھے کس چیز نے روزہ رکھنے پر آمادہ کیا؟ یہ جو تم نے چاند دیکھ کے ذی الحج کا روزہ رکھا ہے، تجھے ایسی کیا چیز، کیا تجھے ایسی جذبہ ملا کہ تو نے اس دن کا روزہ رکھ لیا؟ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ یہ حج و قربانی کے دن ہیں، شاید اللہ پاک مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل کر لے۔ یہ ایک جذبہ تھا ایسا کہ شاید اللہ پاک مجھے بھی ان خوش نصیبوں کی دعاؤں میں شامل کر لے جو حج پہ جا رہے ہیں، جو حج پہ ہیں، جو قربانیاں کر رہے ہیں۔ تو میں نے روزہ رکھا ہے، ان کے میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نور علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا۔ اب دیکھیں سرکار نے کیسے نوازا ان کو، کیا بات ہے، نہ اس نے گرمی دیکھی، نہ اس نے اپنی مصروفیت دیکھی، نہ کچھ دیکھی، بس چاند نظر آیا، اس نے روزہ رکھ لیا۔ جب محبوب نے اس کا عمل سنا اور اس کا جذبہ سنا تو آقا کریم نے فرمایا، اے نوجوان، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے، 100 اونٹوں کی قربانیاں کرنے، 100 گھوڑوں کے اجر و 100 گھوڑوں کو رائے خدا میں دینے کے برابر ہے۔ ایسا اجر عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ عمل کیا تو جب آج تاریخ آئے گی، آج ذی الحج آئے گی تو تجھے ہر دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، 2000 اونٹوں کی قربانیاں کرنے کے برابر ہوگا، 2000 گھوڑے رائے خدا میں دینے کے برابر ہوگا۔ جب نوزل آ جائے گی تو تیرے لیے مزید 1000 اس پہ اور بڑھ جائے۔ تو یہ ہے، دیکھیں آقا کریم کا دریا رحمت کیسا جوش میں آیا اور اجر و ثواب کا خزانہ اس کو عطا کر دیا۔ تو پیارے بھائیوں، واقعی میں بزرگوں نے صحیح کہا کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے۔ جذبہ ہونا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، بندہ کر لیتا ہے۔ یقین جانے، اور نفلی روزوں میں ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ فل گرمی کا روزہ رکھا ہوا تھا، فل گرمی کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ کسی اہل محبت نے کہا کہ حضور گرمی میں اتنا روزہ رکھا تھا، اتنی گرمی اور آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا، قیامت کی اور قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اللہ پاک میرا روزہ قبول کر لے، قبر کی اور قیامت کی گرمی میری دور ہو جائے۔ ایسی گرمی ہم کبھی قبرستان میں سے ایسے ماحول میں دفنایا نظر آتا، پسینہ پسینہ بندہ ہو جاتا دفنانے والا، حالانکہ پوری فضا کھلی ہوتی ہے۔ جب قبر میں رکھا جاتا ہے، ایک سلپ رکھتے ہیں، دوسری سلپ رکھتے ہیں، تیسری سلپ، چوتھی سلپ رکھتے ہیں، بتائیے اندر کیا حالت ہے، کیا حالت۔ فرمایا مرنے والے کی قوت محسوس کرنے کی طاقت سلامت رہتی ہے اس کی۔ پیارے بھائیوں، آ جائیں اس طرح۔ دوسرا روزہ، میں ایک تازی سے نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں، گرمی کتنی چل رہی ہے الحمدللہ۔ آج بھی روزہ میرا، کل بھی روزہ تھا، کل بھی روزہ تھا۔ بالکل یقین جانے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، 3 بجے تک بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ روزہ ہے۔ حالانکہ کل لوگوں نے بتا تھا بہت گرمی تھی، آج ابھی بھی روزہ کوئی بالکل محسوس نہیں ہو رہا، آپ کے سامنے بیٹھا۔ تو صبر، روزہ ایک ایسا صبر ہے کہ یہ جو رکھتا ہے جب اس کی برکتیں ملتی ہیں تو پھر چھوڑتا نہیں دوبارہ، وہ تیار ہو رکھتا چلا جاتا۔ ایسے نہیں امام اعظم نے روزانہ روزے رکھے، حضور فاروق اعظم، حضور غوث الاعظم، حضور خواجہ فرید نواز نے کثرت سے روزہ رکھا۔ ابھی مجھے بتایا، میں نے پڑھا علامہ شاہ درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ہر پیر ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، سردی ہو گرمی اور پیر جمعرات آپ کا روزہ۔ سید قطب مدینہ خلیفہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، 4 ذی الحج، پرسوں آپ کا یوم عرس ہے، مدینہ شریف میں آپ نے 77 سال گزارے۔ کتنے؟ 77 ایئرس گزارے آپ نے مدینہ شریف میں۔ ہر چاند کی 13، 14، 15 کو آپ روزہ رکھتے ہیں، اور ہر روز آپ کے آستانے میں محفلیں ملاد ہوتی ہے، ہر روز۔ کہتے ہیں نا مدینہ میں محفل نہیں ہوتی، آپ جائیں تو صحیح، ہمارے کتنے ہم لوگ گئے محفل میں، ماشاء اللہ، یہاں پر بیٹھے ہی کر لوگ
سیدی قطب مدینہ کے محفل میں گئے, ابھی تو خیر وفات آ گئے, 45 سال آپ کو ہو جائیں گے ابھی اس عرس میں. آپ کو 45 سال ہر چاند کی 13, 14, 15 کا روزہ ہوتا. این جمعے والے دن 4 تاریخ کو اذان ہوئی اور آپ کا انتقال ہوا 4 ذی الحجہ, اور بعد اثر آپ کو مسجد نبوی شریف میں جنازہ ہوا, اور جنت البقیع میں آپ کی آرزو تھی کہ مجھے اہل بیت کے بعد دفنایا جائے. آپ صدیقی گھرانے سے تھے, تو آپ کو اہل بیت بالخصوص خاتون جنت کے 4 ہاتھ کے فاصلے پر, یہ خاتون جنت کا مزار ہے, ان کے 4 ہاتھ سے آپ کو دفنایا. تو ایسے لوگ 77 سال مدینے میں آپ نے گزارے. آپ پاکستان کے ہیں, سیالکوٹ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی, سیالکوٹ پنجاب میں. یہاں کیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے مرید ہوئے, اور آپ کو خلافت بھی اعلیٰ حضرت سے نصیب ہوئی, اور امیر سنت شیخ طریقت آپ انہی سے مرید ہیں, ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے. الحمدللہ قبلہ امیر سنت کے دیکھیں آپ ابھی سالوں سے معمول الحمدللہ روزہ نفلی روزوں کا رکھنے کا معمول. آپ نے وہ ترغیب دی اس امت کو, الحمدللہ تعداد مسلمانوں کی جو نفلی روزوں کی طرف بڑھ رہی ہے. ابھی بھی یہ ذی الحجہ کے روزے الحمدللہ چلے, تو چلے آپ کے 2 دن گزر گئے, ہمت کریں گے اب 7 دن ہیں, ان 7 دنوں میں انشاءاللہ روزہ رکھیں. کچھ بھی نہیں ہوا, رکھ کے دیکھیں انشاءاللہ. آزمائش ہے, نہیں رکھ سکتے رات کی عبادت کریں, 1-2 روزہ رکھ لیں, 3 رکھ لیں, 4 رکھ لیں, 8-9 ذی الحجہ کا رکھ لیں. تلاوت تو کریں, صلاۃ تسبیح تو پڑھیں, آپ تسبیحات تو پڑھیں, نماز باجماعت تو پڑھیں, انشاءاللہ برکت ملے گی. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.